بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بد فی الموجبۃ ای فی صدقها، یعنی موجبہ کے صادق آنے میں ضروری ہے من وجود الموضوع، موضوع کا موجود ہونا، وذالک، اور یہ اس لیے لأن الحکم فی الموجبۃ، اس لیے کہ حکم موجبہ میں ثبوت شیء لشیء، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہے، وثبوت شیء لشیء، اور ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت فرع ثبوت المثبت له عن الموضوع، فرع ہے مثبت لہو یعنی موضوع کے ثبوت کی۔ فإنما يصدق هذا الحكم، پس نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ حکم صادق ہوتا ہے اذا كان الموضوع محققا موجودا، جب موضوع تحقیقی طور پر موجود ہو، اما فی الخارج، یا خارج میں، ان كان الحكم، اگر حکم ہو بثبوت المحمول له هناك، محمول کا اس کے لیے ثبوت وہاں پر، او فی الذہن كذلك، یا ذہن میں اس طرح۔ قضیہ موجبہ میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ قضیہ موجبہ میں یہ حکم ہوتا ہے ایک شے دوسری شے کے لیے ثابت ہے، اور ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت یہ فرع ہے مثبت لہو، یعنی موضوع کے موجود ہونے کی، تو موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے۔ قضیہ موجبہ کے صادق آنے کے لیے ضروری ہے کہ موضوع موجود ہو، کیونکہ قضیہ موجبہ میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ایک شے دوسری شے کے لیے ثابت ہے، اور ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت یہ فرع ہے مثبت لہو، یعنی موضوع کے موجود ہونے کی۔ لہذا قضیہ موجبہ میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر موضوع کے موجود ہونے کی دو صورتیں ہیں، خارج میں موجود ہو یا ذہن میں۔ اگر خارج میں موجود ہو تو محمول کا موضوع کے لیے ثبوت بھی خارج میں ہوگا، اگر ذہن میں ہو تو محمول کا موضوع کے لیے ثبوت بھی ذہن میں ہوگا۔ پھر موضوع کے موجود ہونے کی دو صورتیں ہیں، خارج میں اور ذہن میں۔ اگر موضوع خارج میں موجود ہو تو محمول کا موضوع کے لیے ثبوت بھی خارج میں ہوگا، اگر ذہن میں ہو تو محمول کا موضوع کے لیے ثبوت بھی ذہن میں ہوگا۔ ثم القضایا الحملیۃ، پھر قضایا حملیہ، المعتبرۃ، جو معتبر ہیں، باعتبار وجود موضوعها، اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، لہا ثلاثۃ اقسام، ان کی تین قسمیں ہیں، لأن الحکم فیہا، اس لیے کہ ان میں حکم اما علی الموضوع الموجود فی الخارج، یا اس موضوع پر ہوگا جو موجود ہوتا ہے خارج میں، محققاً، تحقیقی طور پر، جیسے کل انسان حیوان، بمعنی کل انسان موجود فی الخارج، ہر وہ انسان جو موجود ہو خارج میں، حیوان فی الخارج، وہ خارج میں حیوان ہوگا۔ وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ، اور یا اس موضوع پر ہوگا جو موجود ہو خارج میں، مقدراً، تقدیری طور پر، جیسے کل انسان حیوان، بمعنی کہ ان کل ما لو وجد، ہر وہ چیز کہ اگر پائی جائے فی الخارج، خارج میں، وکان انساناً، اور وہ انسان ہو، فہو علی تقدیر وجودہ، تو وہ اپنے پائے جانے کی تقدیر پر حیوان ہوگی۔ وہذا الموجود المقدر، اور یہ موجود مقدر، انما اعتبروہ، نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا انہوں نے اعتبار کیا، فی الافراد الممکنۃ، افراد ممکنہ میں، للممتنعات، نہ کہ افراد ممتنعہ میں، جیسا کہ لا شیء کے افراد اور شریک الباری کے افراد۔ واما علی، اور یا حکم ہوگا، علی الموضوع، اس موضوع پر، الموجود فی الذہن، جو ذہن میں موجود ہو، کقولک، جیسے تیرا قول، شریک الباری ممتنع، شریک باری ممتنع ہے، بمعنی ان کل ما لو وجد فی العقل، ہر وہ چیز جو عقل میں پائی جائے، ویفرضہ العقل شریک الباری، اور فرض کر لے اس کو عقل شریک باری، فہو موصوف فی الذہن بالامتناع، تو وہ ذہن میں موصوف ہوگی امتناع کے ساتھ۔ وہذا، اور یہ، انما اعتبروہ، نہیں ہے سوائے کہ انہوں نے اس کا اعتبار کیا، فی الموضوعات، ان موضوعات میں، التی لیست لہا افراد، کہ جن کے افراد نہ ہوں، ممکنۃ التحقق فی الخارج، خارج میں، کہ وہ خارج میں پایا جانا ان کا ممکن ہو۔ قضیہ حملیہ کی باعتبار وجود موضوع کے تین قسمیں ہیں، قضیہ خارجیہ، قضیہ حقیقیہ، اور قضیہ ذہنیہ۔ قضیہ خارجیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ایسے موضوع پر ہو جو خارج میں تحقیقی طور پر موجود ہو، جیسے کل انسان حیوان، بمعنی کہ ہر وہ انسان جو خارج میں موجود ہے وہ خارج میں حیوان بھی ہوگا۔ باعتبار وجود موضوع کے قضیہ کی حملیہ کی تین قسمیں ہیں، خارجیہ، حقیقیہ اور ذہنیہ۔
خارجیہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم ایسے موضوع پر ہو جو خارج میں تحقیقی طور پر موجود ہو، جیسے کل انسان حیوان، بئی معنی کہ ہر وہ انسان جو خارج میں موجود ہے وہ خارج میں حیوان بھی ہوگا۔ قضیہ حقیقیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ایسے موضوع پر ہو جو خارج میں فرضی طور پر موجود ہو، جیسے کل انسان حیوان، بئی معنی کہ ہر وہ چیز جو خارج میں پائی جائے اور وہ انسان ہو تو وہ اپنے پائے جانے کی تقدیر پر حیوان بھی ہوگا۔ قضیہ حقیقیہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم ایسے موضوع پر ہو جو خارج میں فرضی طور پر موجود ہو، جیسے کل انسان حیوان، بئی معنی کہ ہر وہ چیز جو خارج میں پائی جائے اور وہ انسان ہو تو وہ اپنے پائے جانے کی تقدیر پر حیوان بھی ہوگی۔ وہذا الموجود المقدر ایک سوال کا جواب ہے کہ قضیہ حقیقیہ کی یہ تعریف درست نہیں ہے۔ یہ لا شیء موجود اور شریک الباری موجود پر صادق ہے، کیونکہ لا شیء اور شریک الباری کے افراد بھی خارج میں فرضی طور پر پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ قضیہ حقیقیہ نہیں ہیں۔ سوال ہوتا ہے قضیہ حقیقیہ کی یہ تعریف درست نہیں ہے، کیونکہ لا شیء موجود شریک الباری موجود پر صادق ہے، کیونکہ لا شیء اور شریک الباری کے افراد بھی خارج میں فرضی طور پر پائے جاتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ قضیہ حقیقیہ میں موضوع سے مراد وہ موضوع ہے جس کا پائے جانا خارج میں ممکن ہو، اور لا شیء اور شریک الباری کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممتنع ہے، لہذا ان پر تعریف صادق نہیں آئے گی۔ جواب یہ ہے کہ قضیہ حقیقیہ میں موضوع سے مراد وہ موضوع ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو، اور لا شیء اور شریک الباری کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے، لہذا ان پر تعریف صادق نہیں آئے گی۔ اور قضیہ ذہنیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ایسے موضوع پر ہو جو ذہن میں موجود ہو، جیسے شریک الباری ممتنع، بئی معنی کہ ہر وہ چیز جو عقل میں پائی جائے اور عقل اس کو شریک الباری فرض کر لے تو وہ ممتنع ہے، یعنی ذہن میں امتناع کے ساتھ موصوف ہوگی۔ قضیہ ذہنیہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم ایسے موضوع پر ہو جو ذہن میں موجود ہو، جیسے شریک الباری ممتنع، بئی معنی کہ ہر وہ چیز جو عقل میں پائی جائے اور عقل اس کو شریک الباری فرض کر لے تو وہ ممتنع ہے، یعنی ذہن میں امتناع کے ساتھ موصوف ہے۔ وہذا انما اعتبرہ ایک فائدہ بیان کیا، قضیہ ذہنیہ میں حکم اس موضوع پر ہوتا ہے جس کا خارج میں پایا جانا ممکن نہ ہو۔ قضیہ ذہنیہ میں حکم اس موضوع پر ہوتا ہے جس کا خارج میں پایا جانا ممکن نہ ہو۔